السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات بخیر ہوں گے۔ آج کی جو سٹریم ہے وہ کوئی بہت زیادہ لمبی چلانے کا ارادہ نہیں ہے، کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ 2 گھنٹے میں آج کی سٹریم کو ختم کر دیا جائے۔ وہی ہمارا اصول کہ شروع میں ہم غیر مسلموں کو موقع دیں گے اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کو۔ اچھا، میرے ساتھ توحید صاحب بھی ہیں۔ ایک ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی حالانکہ یہ بات مجھے پہلے کرنی چاہیے تھی، لیکن بہت سے غیر مسلم حضرات ذرا تاخیر سے جڑتے ہیں، تو ہم پہلے مسلمانوں کو بھی لے سکتے ہیں اور بعد میں غیر مسلموں کو بھی۔ کیا خیال ہے توحید صاحب، کون سی ترتیب سے چلا جائے؟ پہلے مسلم پھر غیر مسلم یا اس کا الٹا؟ جی پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت، آپ کو بھی اور تمام ناظرین کو بھی۔ جی میرے خیال سے اس طرح کر لیتے ہیں کہ شروع کا آدھا گھنٹہ یا 45 منٹ مسلم بھائیوں کے لیے رکھ لیتے ہیں، اور جو نان مسلم آئیں گے تو پھر اس حساب سے دیکھ لیں گے ترتیب بترتیب۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے مسلمان جو ہیں بھائی تب بعد میں نہ جڑیں، شروع میں جتنے بھی 5 یا 6 کالر لگا لیتے ہیں اتنے لیں گے، بس اس کے بعد ٹھیک ہے۔ لیکن شرط وہی ہوگی کہ آپ حضرات کوئی فقہی کوشچن نہ کریں، مجھ سے آ کر بٹ کوئن کے بارے میں، بینک کی ملازمت کے بارے میں، ٹھیک ہے، اس طرح کے مسائل پوچھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں آپ کو پھر ایک ہی سٹریم کا پتہ بتاؤں گا، مفتی عبداللہ منہاج کی، تو چونکہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے اس لیے ہم ان موضوعات کے اوپر گفتگو نہیں کرتے ہیں۔ جی ہاں، تو ہم لنک پبلک کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے آپ کی اسکرین پر یہ لنک آ رہا ہے۔ جی اچھا حضرت، اور ایک اور درخواست ہے کہ مسلم کالر سے بھی کہ جو جڑ چکے ہیں کئی بار ریگولر جڑتے رہتے ہیں وہ نہ ہیں، بلکہ نئے کالرز کو آنے دیں، اور جب تک آپ لوگ جوائن کرتے ہیں تو حضرت آپ کے سامنے ایک سوال رکھ دوں؟ جی بولیے۔ دراصل ابھی کچھ میں لنک ڈالوں یا نہیں؟ ابھی تھوڑا 1-2 منٹ رک کے ڈال دیجیے، آپ سوال سن لیجیے، پھر اس کی نوعیت کے حساب سے آپ دیکھ لیجیے گا۔ جی ابھی کوئی گزشتہ 5 یا 10 دن پہلے ایک سوال کیا گیا، جو انڈیا میں 4 مٹھ ہیں، ان مٹھوں میں سے ایک مٹھ ہے شنکراچاریہ ہیں، وہ وہاں پہ اس ٹائم تو سوشل میڈیا پہ کافی ایکٹیو رہتے ہیں اور اپنی رائے ہر ایک مدعے پہ وہ رکھتے ہیں۔ تو ان سے ایک سوال کیا گیا جو ان کے کویشچن آنسر سیشن ہوتا ہے، تو اس میں ایک خاتون کے ذریعے ان سے سوال کیا گیا کہ کیا مکہ مدینہ میں جو ہے وہ شیولنگ موجود ہے، اور اگر شیولنگ موجود ہے تو کہاں ہے؟ تو اس پہ انہوں نے جواب دیا کہ جی بالکل وہاں شیولنگ موجود ہے، اور جو مسلمانوں کی ہے وہ پوجا پدھتی ہے، یعنی کہ جو عبادت کرتے ہیں وہ بھی عبادت اسی کی کرتے ہیں، لیکن ان کی جو عبادت کرنے کا طریقہ ہے وہ الگ ہے ہم سے، ہماری طرح نہیں عبادت ہوتا، لیکن بہرحال انہوں نے اس کی عزت رکھی ہے اور اس کو جو ہے وہ سمان دیتے ہیں، لیکن اس کو جو ہے انہوں نے ڈھانپ دیا ہے کالے کپڑے سے۔ اور انہوں نے پھر اس کا پس منظر ہی بیان کیا کہ وہاں 360 بت رہتے تھے پہلے، اور روز ایک بت کی عبادت ہوتی تھی وہاں پہ، اور اسی طرح سے ایک جو خاندان تھا، جیسے قریش کا خاندان تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہا تھا کہ ان کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ایسا نکلا کہ جنہوں نے جو ہے وہ مورتی پوجا کا بیروध کیا، اور انہوں نے اس کو جو ہے سملیرٹی دی جیسے سوامی دیانند سرسوتی سے، کہ جیسے یہاں انڈین فلسفی میں یا انڈین کلچر میں سوامی دیانند سرسوتی نے جو ہے وہ مورتی پوجا کا بیروध کیا، اسی طرح سے انہوں نے بھی مورتی پوجا کا بیروध کیا۔ لیکن یہ سلسلہ جب آگے چلا، ان کو جب وہاں پہ پاور ملی، تو انہوں نے اس کا سمان اتنا کیا کہ اس کو ڈھکا دیا، اس کو وہاں سے توڑا نہیں، اور وہ شیولنگ وہاں بھی موجود ہے، اور اس کی ہی عبادت جو ہے وہ مسلمان وہ جو لوگ پورے کرتے ہیں۔ کعبے کو وہ شیولنگ مانتے ہیں؟ پورے کعبے کو نہیں، اس کے اندر مانتے ہیں کہ اس کے اندر شیولنگ ہے، اس کو ڈھک رکھا ہے۔ ہاں، تو اصل میں کیا ہے کہ یہ جو جن لوگوں کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں ان کا ایک ہزاروں سالوں سے ایک خاص کلچر چلا آ رہا ہے، اور وہ یہ کہ کسی بھی بابا کی کوئی بھی بات کو آنکھ بند کر کے مان لینا، کان بند کر کے سن لینا، اور اس پر کوئی سوال نہ اٹھانا کہ بھائی مسلمان میں سے ہر ایک کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے،
اور بہت ہی خاص لوگ اندر جاتے ہیں، یا تو وہ یہ کہ حکومتوں کے نمائندے ہوتے ہیں، مسلمان ہی ہیں لیکن حکومتوں کے نمائندے ہوتے ہیں، یا کوئی بہت بڑے علماء، اس طرح کے حضرات کو خصوصی دعوت نامہ دیا جاتا ہے کہ وہ اندر جائیں اور 2 رکعت نماز پڑھ کر آئیں۔ لیکن اتنے خصوصی دعوت ناموں کے باوجود بھی اندر جانے والوں کی تعداد کوئی 50-60 لوگوں کی نہیں ہے، بلکہ ہزاروں لوگ اندر جا چکے ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ لاکھوں لوگ اندر جا چکے ہیں اس پورے عرصے میں، شروع سے لے کر آج تک۔ کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ اندر کوئی شیولنگ رکھا ہوا ہے جس کو ڈھک رکھا ہے۔ یہ جو مہاشے ہیں ان کو کیسے پتا چلا؟ جبکہ اندر کی اب ویڈیوز بھی سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں کہ اندر ایک خالی کمرہ ہے اور اس میں 2-3 ستون ہیں، اور اس کے علاوہ وہاں ایک کونے میں زینہ ہے جو اوپر چھت میں جاتا ہے، اور اس کے علاوہ وہاں اور کچھ نہیں ہے۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کعبے میں بہت سے بت رکھے ہوئے تھے، اندر بھی رکھے ہوئے تھے، باہر بھی رکھے ہوئے تھے، اور کچھ پرانی یادگاریں رکھی ہوئی تھیں، اور ان سب کو کعبے سے ہٹایا گیا اور کعبے کو پاک کیا گیا۔ میں لفظ پاک جان بوجھ کر استعمال کر رہا ہوں، کعبے کو پاک کیا گیا ان نجاستوں سے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کعبۃ اللہ کی ہسٹری کسی کو پتا ہو، بات یہ ہوتی ہے کہ جب کسی ایسی قوم کے سامنے کہ جس کو جہالت بری گفتگو سننے کی ہزاروں سال سے عادت ہو تو کچھ بھی کہہ دیا جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کعبۃ اللہ کی تاریخ سے واقف لوگ جانتے ہیں کہ اس کعبے کی تعمیر سب سے پہلے تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی، لیکن قرآن نے جس کعبے کی تعمیر کا ذکر کیا ہے باضابطہ، وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے کعبے کی تعمیر ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، اور قرآن حضرت ابراہیم کے بارے میں خود ہی یہ کہہ دیتا ہے کہ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بت پرست نہیں تھے، مشرک نہیں تھے۔ تو جس گھر کی وہ تعمیر کریں، جس بیت اللہ کی وہ تعمیر کریں، یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن تو ان کو یہ کہہ رہا ہو کہ وہ موحد تھے، اور تمام انبیاء جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آئے ان میں حضرت ابراہیم کے لائے ہوئے طور طریقے رائج ہوئے، یہاں تک کہ مسلمانوں میں بھی، یعنی امت مسلمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سے طور طریقے رائج ہوئے ہیں، جیسے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی ہے، یا اسی طریقے سے حج ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت ابراہیم اس گھر میں خود بت رکھ دیں؟ یہ ناممکن ہے، لیکن بت تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم کے بعد، حضرت اسماعیل کے بعد، اب کتنے سالوں کے بعد، اس کی تاریخ میں کوئی اس کا ذکر نہیں ملتا، لیکن ایک عرصے کے بعد، وہ اندازہ ہے کہ صدیوں کے بعد، کچھ ایسے لوگ ہوئے ہوں گے کہ جن کا عقیدہ خراب ہو گیا ہوگا اور ان کا آئی کیو لیول کم ہو گیا ہوگا، جو کہ بت پرستی کا لازمی نتیجہ یہی ہے، اور انہوں نے دوسروں کی دیکھا داکھی۔ تاریخ عرب میں ملتا ہے کہ عمرو بن اللحا نامی ایک شخص تھا کہ جو وہاں گیا مجوسی سلطنت میں، یعنی فارس میں، جس کو پرشین امپائر بولا جاتا ہے، اور وہاں اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ بت پرستی کر رہے ہیں، وہاں اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ آگ کی عبادت کرتے ہیں، اور اس نے آ کر اپنے لوگوں میں یہ کہا کہ بھئی وہاں میں یہ طریقہ دیکھ کر آیا ہوں کہ لوگ بت پرستی کرتے ہیں اور آگ کی عبادت کرتے ہیں، اس عبادت کرنے سے ان کا کنسنٹریشن لیول بڑھ جاتا ہے۔ یہ اس کا اپنا آبزرویشن تھا، ایسا حقیقتاً نہیں ہے۔ تو ہمیں بھی کچھ ایسا ہی کرنا چاہیے، اور اس نے ایک بت تراشا، اور اس طریقے سے بت پرستی کا آغاز اس قوم میں ہوا۔ تو اگر ہم یہ انکار کریں کہ بھائی کعبۃ اللہ میں بت تھے، اس کا انکار کریں، تب تو یہ غلط ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ کعبۃ اللہ میں بت تھے اور 360 تھے، لیکن ساتھ میں یہ بھی مانتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کو ان بتوں سے پاک کیا گیا، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے، تو اس میں کسی بت کا ہونا ناممکن ہے، چونکہ قرآن کی شہادت ہے کہ حضرت ابراہیم ایسے نہیں تھے۔ ہاں، یہ ضرور ہے تاریخ میں لکھا ہوا کہ بعد میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ تو کعبۃ اللہ تو دراصل حقیقی طور پر ایک مسجد کے طور پر کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی تھی، اور بعد میں بت پرستوں کے ذریعے اس پر قبضہ ہوا ہے۔ جی جی حضرت، ماشاءاللہ زبردست سے آپ نے ایکسپلین کر دیا، اور امید ہے کہ یہ کلپ وہاں تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ تو آپ لنک پبلک کر دیجئے حضرت۔ ٹھیک ہے، میں کر رہا ہوں۔ چلیں جی، یہ لنک گیا آپ کے پاس۔ اور یہ میں نے لنک
پن بھی کر دیا ہے، تو اب آپ کے لیے آسانی ہوگی، انشاءاللہ آپ آ سکتے ہیں. تو شروع میں ہم آدھا پون گھنٹہ انشاءاللہ اپنے مسلمان بھائیوں سے بات کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم غیر مسلموں سے بات کریں گے. اگر اس بیچ میں غیر مسلم آ جاتا ہے تو اس سے بھی انشاءاللہ گنجائش رہے گی بات کرنے کی. تو لے لیجیے آپ. جی جن کے ڈیوائس ناٹ کنیکٹ AR. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور خیریت مفتی صاحب؟ آواز ایکو ہو رہی ہے. آپ نے اگر ہیڈ فون لگا رکھا ہے نہیں، تھوڑا باہر ہوں تو ہیڈ فون نہیں. تو جب میں بات کروں گا تو آپ میوٹ کر لیجئے، جب آپ بات کریں گے تو میں میوٹ کر لیتا ہوں. نہیں، اس طرح بات نہیں ہو پائے گی نا. ایسے نہیں ہو پائے گی. مجھے اپنی آواز آ رہی ہے. بعد میں بات کریں گے جب آپ کے پاس مائک. آپ ریجوائن کریں، آپ ایسے میں دقت ہو جائے گی. آپ ریجوائن کریں. اچھا، ہمارے ساتھ شاید کوئی خاتون ہے، ان کو لے لیتے ہیں. مسلمان ہے. یہ کون ہے بھائی؟ یحییٰ سنوار. کمال ہے جی. اچھا، یہ بولیں بھائی، آپ اسٹیج پر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. یہ نقاب میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا کس سے پردہ ہے؟ جی آپ کا پردہ کس سے ہے؟ ایک منٹ مفتی صاحب، آپ ڈبل میرے کو سنائی دے رہے ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں پوچھ رہا ہوں اس نقاب کی کیا ضرورت ہے؟ یہ نقاب ہٹائیں. پردہ کس سے ہے؟ جی وہ اصل میں میرا کیمرہ یہاں پہ بند نہیں ہو پا رہا تھا، اسی لیے میں نے سوچا میں ایسے آ جاتا ہوں. جی نہیں مطلب کسی سے پردہ وردہ کرنا ہے؟ ارے نہیں مفتی صاحب، کیوں آپ کو کچھ ڈر ور تو نہیں لگ رہا ہے؟ ڈر تو آپ کو لگ رہا ہے. میں چہرے کے ساتھ ہوں، آپ چہرہ چھپا رہے ہیں. نہیں مفتی صاحب، مجاہدین چہرہ اکثر چھپاتے ہیں. مجاہدین اپنی آئیڈینٹی کو ریویل نہیں ہونے دیتے ہیں. تو ڈر لگتا ہے؟ نہیں ڈر نہیں لگتا ہے. ڈر کس چیز کا؟ ڈر تو اللہ عز و جل سے لگتا ہے. چہرہ دکھائیں، دیکھیں تو کیسا جہاد کرتے ہیں. کیا آپ کی بورڈ مجاہد ہے؟ ایک منٹ مفتی صاحب، میں یہ آج کل کی بورڈ والا جہاد نہیں چلتا بھائی. نہیں، کی بورڈ والے مجاہد ایسا جہاد اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی مقبول نہیں ہے جو کی بورڈ کے اوپر ہو. کریں تو اصلی والا کریں، اور اگر اصلی والا کرنا ہے تو اپنا چہرہ دکھائیں. نہیں اب ٹھیک ہے نا؟ نہیں مطلب اس طرح کی گفتگو آپ کے ساتھ نہیں کی جا سکتی. ہم اس طرح کے دوغلے لوگوں سے گفتگو نہیں کرتے. نکالیں ان کو. مفتی صاحب اس میں دوغلا پن کیسا؟ چلیے ٹھیک ہے. آؤٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کچھ تو سوال نہیں حضرت، صرف ایسے ہی آپ کے ملاقات کے لیے آئے تھے ہندوستان سے. جزاکم اللہ. دعا کیجیے گا. چلیں ٹھیک ہے. اچھا، یہ میں پہلے ہی بتا دوں کہ یہ جو ٹریٹمنٹ کیا نا ہم نے، یہ آدمی اس کا مستحق تھا. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں کسی فکر سے کوئی اختلاف ہے یا کسی نام سے کوئی ہمیں ڈر ہے، لیکن یہ جو طریقہ ہے نا کہ آپ ایک خاص یعنی حلیہ اختیار کر کے آئے، اور اس کے بعد آپ ساتھ میں یہ بھی کہیں کہ آپ کو ڈر لگ رہا ہے. اگر ہمیں ڈر لگ رہا ہے، یہ پہلے سے کیمرہ آن تھا، اگر ان کو ہمیں ڈر کوئی ہوتا تو ان کو اوپر لیتے ہم. ہاں، ڈر ان کو لگ رہا ہے. تو جب آپ اس طرح کے خاص پس منظر اور نیریٹو کو لے کر آتے ہیں تو پھر ہمارے یہاں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سوری ٹو سے. جی بولیں مسٹر رحمان بھائی. مائک انمیوٹ کریں بھائی، آپ کا مائک میوٹ ہے. السلام علیکم. بولیں. وعلیکم السلام. مفتی صاحب ایک بات پوچھنا تھا. نہیں آواز آ رہی بھائی. آج کیا ہو گیا؟ آواز ہی نہیں آ رہی. آواز نہیں آ رہی بھائی آپ کی. آواز نہیں آ رہی. چلیں آپ پھر ٹرائی کیجیے گا. مسلم ابن علی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب میرا ایک سوال تھا. جی میرا ایک بھائی ہے توحید بھائی، شاید مجھے اس سے پہلے میں ایک سٹریم میں جوائن ہوا تھا، وہاں سے جانتے ہیں. وہ دراصل ہیومنزم کا شکار ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کر رہا ہے. تو میں بس اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. آپ کا رویہ وہی ہونا چاہیے جو ایک غیر مسلم کے ساتھ ہوتا ہے.
بھئی آپ کا رویہ غیر مسلم کے ساتھ کیسے ہوتا ہے؟ آپ ایسے تو ہے نہیں کہ اس کو دیکھتے ہی آپ اس کو خدا نخواستہ گولی مار دیتے ہوں گے. غیر مسلم کے ساتھ ہمدردانہ رویہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اس بات پر ایمان ہوتا ہے کہ ایک غیر مسلم کا اگر حالت کفر میں انتقال ہو جائے تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا. ایک مسلمان کو اس کا اتنا ہی یقین ہے کہ جتنا کہ اگلے دن یا آج کے دن کے سورج کا یقین ہے. تو آپ ایسے شخص کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ایسے شخص کے ساتھ آپ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، خصوصاً اگر وہ آپ کے دوستوں میں سے ہو اور آپ کو پتا ہو کہ بھئی کل تک یہ حالت ایمان میں تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس سے توفیق سلب کر لی، تو یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی وجہ رہی ہوگی، اس نے کوئی نہ کوئی ایسا گناہ کیا ہوگا کہ جس کی وجہ سے یہ توفیق سلب ہوئی ہے. ورنہ توفیق سلب کیوں کرے اللہ تعالیٰ؟ یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو اس طریقے سے کیوں ایسے راستے کے اوپر چلنے دے؟ لیکن ہوتا کیا ہے، قرآن کریم کی آیت ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو شخص رسول سے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، کہ جو شخص رسول سے اختلاف کرے گا جبکہ ہدایت اس کے سامنے واضح ہو گئی، تو اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَنُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، تو ہم اسی راستے کے اوپر جو بھی اس نے راستہ اختیار کیا اس کو اس پر چلاتے ہیں اور اس کو جہنم میں ہم لے کر ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے. تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو پکڑتا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے رسول کی مخالفت کی ہے. تو کوئی نہ کوئی واقعہ ایسا ہوا ہوگا جس کی وجہ سے یہ سلب توفیق ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو واپس راستے پر لائے، ہدایت دے، لیکن آپ اس کے ساتھ ہمدردی کا ہی معاملہ کریں جس طرح تمام کفار کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ ہوتا ہے، وہ کفار کہ جو جرائم میں ملوث نہیں ہیں. جی لیکن ایک مسئلہ ہے نا مفتی صاحب یہاں پہ، وہ دراصل اب جب اس کے ساتھ مطلب بات تو کرتے نہیں ہے، لیکن وہ ادھر سے ہی ایسی وہ پریچنگ کر رہا ہے جس سے کہ آدمی کی فیلنگز ہرٹ ہوتی ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوگی یا اللہ تعالیٰ کی توہین ہوگی تو ایک مسلمان کب تک برداشت کر سکتا ہے؟ ہاں، تو آپ جو وہاں جہاں پر بھی آپ ہیں وہاں کے قانون کا سہارا لیجئے اور اس کے اسکرین شاٹس پولیس میں جمع کرائیے. آپ جس ملک میں بھی ہیں، آئی ڈونٹ نو آپ کہاں پر ہیں، انڈیا میں، پاکستان میں، جہاں پر بھی ہیں، دونوں ملکوں میں اس طرح کے قوانین موجود ہیں. تو جہاں پر بھی ہیں آپ اس قانون کا سہارا لیں اور ایسے شخص کو اپنے تمام کانٹیکٹ سے بلاک کر دیں. اگر آپ ظاہر ہے کوئی بھی مسلمان اس کو برداشت نہیں کر پائے گا، مسلمانوں کے گروپوں سے اس کو نکالا جائے اور اس سے قطع تعلق کیا جائے اور قانون کا سہارا لے کر اس کو سزا دلوائی جائے. جی شکریہ. جی السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. جناب ٹھیک ہے، کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. جی میں کشمیر سے ہوں، انڈیا کشمیر سے. جی جی میرا ایک سوال تھا. ہمارے یہاں ایک مفتی صاحب ہے، مفتی ایوب صاحب. تو انہوں نے اپنے ایک تقریر کے دوران فرمایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ جو ہے، انہوں نے اپنی کسی کتاب میں لکھا ہے کہ میری شہرت کا جو ڈول ہے وہ آسمانوں کے اوپر بجایا گیا. اور اس پر انجینئر علی مرزا کے ایک اسٹوڈنٹ نے اعتراض کیا کہ حضرت مفتی کٹ گئی بس. اور انجینئر علی مرزا کے ایک اسٹوڈنٹ نے اس پر اعتراض کیا کہ جو مفتی صاحب نے بیان کیا ہے یہ ایک کہانی ہے جیسے کہ ان کی عادت ہے. تو میں سننا چاہتا تھا کہ اس کی کیا ریفرنس ہے، کہ کیا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے اپنی کسی کتاب میں یہ لکھا ہے یا کسی ان کے شاگرد نے اس کو درج کیا ہے؟ میرے علم میں ایسا کچھ نہیں ہے. جن صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ شیخ عبد القادر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، بہتر تو یہ ہے کہ اگر وہ آپ کے ہاں مفتی صاحب ہیں تو وہ زیادہ آپ کو صحیح طریقے سے ریفرنس دے سکیں گے. میں نے شیخ عبد القادر جیلانی کی کوئی کتاب مکمل نہیں پڑھی ہے، اس لیے میں اس سے واقف نہیں ہوں. لیکن ایک ضابطہ میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ جس سے آپ کو مدد ملے گی چیزوں کو سمجھنے کی. یعنی یہ بات غلط ہو سکتی ہے، مجھے اس پر کوئی اصرار نہیں ہے کہ یہ بات صحیح ہو، غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، اللہ عالم. البتہ ایک ضابطہ ہے، وہ ضابطہ حدیث میں ہے. حدیث میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ جبریل کو کہتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں اور تم اس کا اعلان کرو آسمانوں میں.
اور پھر آسمان کے فرشتوں میں یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ اعلان نیچے پہنچتا ہے، اور یہاں کے جو زمینی فرشتے ہیں ان میں، جن کو ملائے سافل کہہ دیتے ہیں، ان میں یہ اعلان پھیل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، ثم یوضع لہ القبول. اس میں حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ اس شخص کے لیے قبولیت عامہ کو پھیلا دیا جاتا ہے، یعنی ہر انسان کے دل میں وہ شخص مقبول ہو جاتا ہے اور لاکھوں کروڑوں لوگ اس کو فالو کرنے لگتے ہیں. یہ حدیث الفاظ ہیں. تو اب اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور اس کی محبت کا اعلان آسمانوں میں ہو رہا ہے، تو یہ حدیث کے مطابق ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کا تعلق صرف شیخ عبد القادر جیلانی سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور دنیا کے ہزاروں لاکھوں لوگوں سے محبت کرتا ہے اور کر سکتا ہے، اور جس سے بھی محبت کرے گا اس کی شہرت کے ڈنکے آسمانوں میں بجیں گے. تو یہ تو حدیث کا مضمون ہے. اب یہ کہ شیخ عبد القادری نے ایسا اپنے بارے میں کہا یا نہیں کہا، یہ میں نہیں کہہ سکتا. جی شکریہ آپ کا. اور مجھے آپ سے ایک اجازت چاہیے تھی، اگر کیا میں آپ کے ویڈیوز جو ہے جو آپ انجینئر علی مرزا کے اوپر جو بنا رہے ہیں، کیا میں وہ اپنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر اپلوڈ کر سکتا ہوں؟ ہم نے 2-3 زیادہ سے زیادہ ویڈیو نہیں بنائی، باقی ویڈیو شارٹس ہیں، یعنی ایک بڑی اسٹریم کے بھی چھوٹے حصے آئے ہیں. تو ہماری ویڈیوز کو اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کرنے کا اصول یہ ہے کہ 1 مہینے کے بعد آپ کوئی بھی ویڈیو اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کر سکتے ہیں، 1 مہینے سے پہلے نہ کریں. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، جزاک. جی شکریہ مفتی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ ہیں انس. جی انس بھائی مائک انمیوٹ کریں اپنا. یہ نہیں ہے شاید. عثمان بگا، ذوالقرنین محمود، سوری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز آ رہی؟ جی آ رہی. اس کے بعد نہیں آئی، آواز آ رہی کے بعد ختم ہو گئی. جی میں پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ اسلامی ملکوں میں اسلامی حکومت قائم کرنا فرض ہے، لیکن یہ مجھے جاننا تھا آپ کا ماڈل کیا ہے، اس کو اچیو کیسے کریں گے؟ اس کو اچیو کیسے کریں گے؟ انشاءاللہ جب اس موضوع کے اوپر تفصیلی بات کریں گے تو میں تفصیلی بات اس موقع پر ضرور ریکارڈ کراؤں گا. فی الحال اتنا میں ضرور بتا دوں کہ اس کو اچیو کرنا انارکی پھیلائے بغیر کوئی مشکل نہیں ہے. صرف اس کے لیے ول پاور چاہیے، اور یہ گریجول پروسیس ہے، یہ اوور نائٹ نہیں ہوگا. جیسے کہ کچھ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ رات کو سوئے اور صبح کو اٹھے تو خلافت قائم ہو چکی ہو. ایسا نہیں ہوتا. یہ گریجول پروسیس ہے. ہو سکتا ہے کہ اس میں 10 سال 20 سال بلکہ 50 سال لگ جائیں، لیکن اگر جو افراد، جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، اگر ان میں ول پاور ہے اور ایک خاص منہج ان کے ذہن میں ہے، تو بہت آسانی کے ساتھ، بغیر کسی بڑی انٹرنیشنل پاور سے پنگا لیے بغیر، بہت آسانی کے ساتھ اس کو اچیو کیا جا سکتا ہے. ہمارے سامنے دنیا میں بہت سے ماڈلز اس تعلق سے ہیں، اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو مختلف اسلامی ممالک ہیں وہاں کی جو مقامی حکومتیں ہیں ان کو اپنے اپنے اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑے. یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن یہ کیسے ہوگا تفصیلی اعتبار سے، میں جس دن اس موضوع پر خاص ویڈیو بناؤں گا تو انشاءاللہ تفصیلی خاکہ اس پر پیش کروں گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ باتیں ہیں پالیسی میکنگ سے ریلیٹڈ کہ جن کو ویڈیو میں ذکر کرنا قطعاً مناسب نہیں ہے. اور جو لوگ ویڈیو میں اپنی پالیسیاں ذکر کر دیتے ہیں تو ان کا مقصد وہ کام کرنا ہوتا ہی نہیں ہے. چونکہ اگر کوئی آدمی کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو وہ پہلے کام کرتا ہے اور اس کے بعد اپنی پالیسی دنیا کے سامنے ذکر کرتا ہے. ٹھیک ہے جی چلیں ٹھیک ہے بھائی. ہمارے ساتھ ہیں عثمان بگا صاحب. بیک اسٹیج خالی کر دیں جن بھائیوں سے بات ہو گئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اچھا مولانا میں ہندوستان سے ہوں. میں نے دھرواٹی کا بیان سنا تھا کہ اس میں وہ کہہ رہا تھا کہ ہماری یہ جو پلینٹ ارتھ ہے وہ گول ہے.
پھر اس نے قرآن پر اعتراض کیا کہ قرآن میں تو ہے الم نجعل الارض مہادا، کہ قرآن میں پلینٹ ارض کو فراش کہا گیا ہے، یعنی وہ فلیٹ ہے. تو یہ قرآن پہ اعتراض کر رہا تھا، تو اس کا کیا جواب ہوگا مولانا؟ اچھا، میرے علم میں نہیں ہے کہ دھرو راٹھی نے اس قدر بچکانہ بات کی. ویسے یہ بات تو طے ہے کہ جب وہ مذہب کے اوپر بات کرتا ہے تو پھر وہ ایسا ہی بن جاتا ہے جیسے وہ جو جن آچاریہ کے بارے میں بھی آپ توحید صاحب بات کر رہے تھے نا، جیسا وہ بیچارہ لو آئی کیو والا ہے، ایسے ہی دھرو راٹھی بھی بن جاتا ہے. مجھے حیرت ہے کہ اس کو فالو کرنے والے جب پالیٹکس کے اوپر وہ بات کرتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ وہ ایک دم وہ اپنی فین فالوئنگ لے لیتا ہے، ان کو اٹریکٹ کرتا ہے، اور 2-4 ویڈیو کے بعد پھر وہ مذہب کے اوپر آ جاتا ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آئندہ چل کر اس کو بھی اسی طرح کے ڈسکورسز کا چسکا لگ چکا ہوگا اور وہ مذہب کے اوپر ہی گفتگو کر رہا ہوگا، باقی پالیٹکس کو چھوڑ دے گا. خیر اینی ویز، اگر اس نے ایسی بات کہی ہے تو مجھے بڑی حیرت ہے کہ اس کو ذرا سی تو ریسرچ کر لینی چاہیے تھی. اگر اس نے اس موضوع پر ریسرچ نہیں کی تو پھر میرے نزدیک اس کی تمام جو دوسری ویڈیوز ہیں وہ سب ناقابل اعتبار ہیں. میں تو یہ سمجھتا تھا کہ باقاعدہ وہ اپنی ٹیم ہے، اس کے پاس جو ریسرچ ٹیم ہے وہ اینالائز کرتی ہے، اس کے بعد ڈیٹا جاتا ہے، پھر وہ پریزنٹ کرتا ہے. میں تو ابھی تک یہ سمجھ رہا تھا، لیکن اس بات میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے پاس نہ کوئی ٹیم ہے، اور اگر ٹیم ہے تو پھر وہ ان بھکتوں کی ہے، اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو بھی اعتراضات چل رہے ہیں وہ اٹھا کر انہوں نے اپنے باس کو دے دیا، اور باس صاحب نے آ کر سوشل میڈیا کے اوپر اس کو پریزنٹ کر دیا. علم نجعل الارض مہادا، قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی لفظ ارض آیا ہے وہ 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. قرآن میں نہیں، عربی زبان میں ارض 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ارض کے معنی ارتھ کے بھی ہیں، پلانٹ ارتھ کے بھی ہیں اور ارتھ کے بھی ہیں، یعنی گراؤنڈ جس کو بولتے ہیں. تو اسی لیے ارض اور ارتھ یہ دونوں ملتے جلتے لفظ ہیں، یعنی یہ ایک ہی زبان سے نکلے ہیں. عربی میں اس کو ارض کہا گیا اور انگریزی میں اس کو ارتھ کہا گیا. تو ارتھ یعنی لینڈ یا گراؤنڈ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور پلانٹ ارتھ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو قرآن کریم جہاں مہادا ارض کے ساتھ بات بول رہا ہے، الم نجعل الارض مہادا، وہاں اس سے مراد ارتھ، وہ ارتھ کے جس کے اوپر ہم اور آپ کھڑے ہوئے ہیں، جہاں ہمارا مکان ہے، جہاں ہم چل رہے ہیں. ہم جب زمین پر چلتے ہیں تو زمین اس زمین فلیٹ ہی ہوتی ہے، وہ زمین کروڈ نہیں ہوتی. ایسا نہیں کہ آپ لڑک کر چل رہے ہوں، بلکہ آپ فلیٹ ہی چلتے ہیں. آپ کا جو مکان ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوتا بلکہ فلیٹ ہی ہوتا ہے. تو جو زمین ہمیں دکھ رہی ہے، جس زمین کو ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں، جس زمین کے اوپر ہم چلتے ہیں، جہاں ہم ہل چلاتے ہیں، جہاں ہم کھیتی کرتے ہیں، جہاں ہم درخت اگاتے ہیں، وہ فلیٹ ہی ہے بھائی، وہ کرو نہیں ہے. اور قرآن اسی زمین یعنی جس کو ہم لینڈ بولتے ہیں اسی زمین کے بارے میں بات کر رہا ہے اس آیت میں. جی جزاک اللہ مفتی صاحب، آپ کا اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دے. آمین. میرا اشکال دور ہو گیا. جزاکم اللہ. جی بھائی ہمارے ساتھ ہیں شورش. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام شورش. جی ابھی آپ کا کل ہی میں انٹرویو دیکھ رہا تھا جو ویڈیو اپلوڈ ہوا کیسر راجہ صاحب کے ساتھ جو آپ کا تھا، جس میں کافی تفصیلی آپ نے گفتگو کی ساحل ادیم کے بارے میں. تو اس حوالے سے کچھ میں کہنا چاہ رہا تھا. ایک منٹ، نیچے کامنٹس آ رہے ہیں کہ دھرو راٹھی نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے. تو اگر یہ بات ہے تو بھائی جو ابھی آئے تھے صاحب، آپ کو تصدیق کر کے آنا چاہیے، اور کسی کا بھی نام اس وقت لیں، وہ چاہے جو بھی ہو، کہ واقعی اس نے اگر ایسا کہا ہے. تو اگر لوگ نیچے کامنٹ میں کہہ رہے ہیں کہ اس نے ایسا نہیں کہا تو پھر آپ کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور اگر ایسا کہا ہے تو پھر ہمیں ای میل کے ذریعے وہ ویڈیو بھیجیں جس میں کہا ہے. جی شوری صاحب گو ہیڈ. جی ایک ضمنی سے پہلے سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں، آپ بھی میرے خیال میں، مجھے نہیں پتا آپ نے کوئی کتاب یا آرٹیکل لکھی ہے، لیکن پٹنگ تھنگز انٹو ورڈز اور کتابیں لکھنا، مطلب کوئی اپنے آپ کو بڑا ریفارمر کہہ رہا ہو یا تھاٹ لیڈر کہہ رہا ہو، کیا اس کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ اپنے تھاٹس کو پہلے کتابی شکل دے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے؟